جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی, جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں, تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کیے بغیر ملکی ترقی ناممکن. باب پاکستان منصوبے میں اربوں روپے کا غبن ہوا. نیب نے ایک بار بھی کسی کو طلب نہیں کیا, صرف بے گناہوں کو ہی پکڑا گیا. ماضی میں انصاف کا قتل عام ہوا, ملک کو مل کر ہی مشکلات سے نکالیں گے. باب پاکستان پروجیکٹ بھی پوری محنت سے مکمل کریں گے. وزیر اعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب. جب ملک ہچکولے کھاتا ہے, جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے, اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے. جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا, بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ, گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا. سلیکشن والے ہی الیکشن سے ڈرتے ہیں. نون لیگ خوفزدہ نہیں, ہم جیت کے لیے میدان میں آئے ہیں. جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو لایا جاتا ہے, جب پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو نکال دیا جاتا ہے. ملک گروی رکھنے والا اب زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے. شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بجائے عمران خان کو مانیٹری فنڈ کے سامنے بٹھانا چاہیے تھا. عوام بے وقوف نہیں, مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. گھڑی چور کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے, فورن فنڈنگ کا حساب بھی لیں گے. مریم نواز کا اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب. شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے. عمران خان کا اعتراف, رقم 7 برس ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی, پیسے 2015 میں واپس کر دیے. خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھیجنے تک رقم واپس نہیں ہوئی تھی. امتیاز حیدر کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا. اے بی این ایمرو نوٹس میں سرمایہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں, نفع یا نقصان بھی نہیں جانتا. اسپتال کے معاشی ماہرین آڈٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں. خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ویڈیو لنک بیان. سویڈن کے جعلی رہائشی کارڈز پر 1600 افغانیوں کو پاکستانی ویزے جاری ہونے کا انکشاف. تمام ویزے سویڈن میں پاکستانی مشن سے جاری ہوئے. وزارت خارجہ نے معاملے کی انکوائری شروع کر دی. مہنگائی کی دہائی دیتے عوام پر ایک اور بوجھ. بجلی مرحلہ وار مہنگی کرنے کا پلان آئی ایم ایف کے حوالے. مالیاتی ادارے کے دباؤ پر قیمت ₹7.91 یونٹ تک بڑھائی جائے گی. فروری تا مارچ پہلی سہ ماہی میں ₹3.21 اضافہ ہوگا. مارچ تا مئی 69 پیسے, جون تا اگست ₹1.64 اور ستمبر تا نومبر ₹1.98 بڑھائے جائیں گے. سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی تفصیلات دنیا نیوز پر. تحریک انصاف کی فیصل آباد میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی. فاروق حبیب کی قیادت میں سینکڑوں کارکنوں کی شرکت. حکومت مخالف نعرے بازی. ملک میں جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ. کراچی میں جماعت اسلامی کا مطالبات کے حق میں صوبائی الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج. سب کا مقابلہ کریں گے, حق نہ ملا تو اسلام آباد میں دھرنا ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کا مظاہرین سے خطاب.
پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے مطالبات ماننے کے لیے تیار، گورنر سندھ کی بہادر آباد آمد دھرنے کا اعلان واپس لینے کی درخواست، معاملہ رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا، آج کو ہونے والا احتجاج مؤخر۔ دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا ہے۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ رابطہ کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو، قوم کی سلامتی کو، قوم کی ضرورت و مفاد پر کوئی ہی ترجیح دی ہے۔ منی بجٹ مسترد، اس بار عوام کو نہیں حکمرانوں کو قربانی دینا ہوگی۔ 75 برس سے ملک کو لوٹ کر کھانے والوں کا احتساب ضروری، کرپٹ حکمرانوں کو ایوانوں کے بجائے جیلوں میں ہونا چاہیے۔ سراج الحق کا گجرات میں مہنگائی مارچ سے خطاب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات، الیکشن کمیشن کا تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ، شیڈیول بھی بن گیا۔ پنجاب میں 9 اور خیبر پختونخوا میں 16 اپریل کو پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کی تجویز، پنجاب کا شیڈیول آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا استحکام ناممکن، معتبر عدالتی نظام ہی آئین کی بالادستی یقینی بناتا ہے۔ قوم انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتی ہے، عمران خان کا ٹویٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین کی بالادستی کا پیغام، قوم انتخابات کی تیاری کرے، ووٹ کی طاقت سے نااہل ٹولے کے خلاف فیصلے کا وقت آ گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی کامیابی یقینی ہے، چودھری پرویز الہی کا دعویٰ۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام کا کیس، شیخ رشید کی تھانہ مری میں درج مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور۔ عدالت کا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ لیک آڈیو کا معاملہ، ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کرنے، شوکت ترین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، وزارت داخلہ سے اجازت طلب، پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری کا امکان۔ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے تباہی، دونوں ملکوں میں اموات کی تعداد 26,000 سے بھی تجاوز کر گئی، عمارتیں کھنڈر، ہزاروں افراد زخمی، شدید سردی اور موسم کی خرابی کے باعث بے پناہ مشکلات، امدادی کارروائیوں میں بھی خلل۔ زلزلے سے متاثرہ ترک بھائیوں کی امداد، دنیا بھر میں پاکستانی پیش۔ امریکہ میں پاکستانی بزنس مین چپکے سے $3 کروڑ سفارت خانے میں جمع کروا گیا۔ ترک میڈیا کی رپورٹس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا دوستی کی شاندار مثال پر گمنام ہیرو کو خراج تحسین۔ لاہور میں جاری لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز، ادبی ذوق رکھنے والوں کی بڑی تعداد علم کی پیاس بجھانے پہنچ گئی۔ مختلف سیشنز میں دانشوروں کی شرکت، کتابوں کی رونمائی اور پنجابی ادب پر مذاکرہ بھی سرگرمیوں کا حصہ۔